الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وصور شكل الإنسان في أحسن تصويرا كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجعل الإنسان سميعا بصيرا وأرسل رسولا بشيرا ونذيرا وأنزل عليه كتابا منيرا والصلاة والسلام دائما على شفيع الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. وذکرہم بأیام اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو. ایام اللہ، اللہ کے دن، ان دنوں کی یاد دلانا چاہیے. وذکرہم بأیام اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو، جو خصوصی دن ہیں، جو خصوصی راتیں ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ظہور ہوا، بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. یہ اہمیت کے حامل دن ہیں. ان دنوں کی یاد دلانا چاہیے اور ان کا چرچا کرنا چاہیے، تذکرہ کرنا چاہیے، ان کی اہمیت کو بیان کرتے رہنا چاہیے. یوں تو ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مگر پھر بھی بعض راتوں اور دنوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں کے نام سے یاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن کون کون ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم کی خاص خاص آیات بینات کا ظہور ہوا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ظہور ہوا، اللہ کی نشانیوں کا ظہور ہوا، رحمتوں کا ظہور ہوا، اور اس کی شان بے پایا کے بڑے بڑے عظیم الشان نشان ظاہر ہوئے، اور جن میں اہل عالم بالخصوص اللہ والے بڑی بڑی عظیم المثال نعمتوں سے سرفراز اور لازوال دولتوں سے مالا مال ہوئے. ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ عظیم میں وہ عظمت، وہ سرفرازی حاصل ہوئی کہ خلاق عالم نے ان کو اپنی نسبت بخشی اور ایام اللہ کا لقب دے کر ان کو خاص اپنا دن فرما دیا. خصوصیت سے ایام اللہ، ہر دن اللہ کا ہے، لیکن یہ خصوصی دن جو ہے ان کو اہمیت کے لیے اللہ نے اپنے دن فرمایا ایام اللہ. یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ فضا اللہ کی، ہر چیز اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات وما فی الارض، یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض مقدس مدینہ منورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. تو یہ خصوصیت سے اس ارض مقدس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو ارض اللہ کہا گیا کہ اللہ کی سرزمین. تو ہر زمین اللہ کی ہے، لیکن خصوصیت سے اس کی نسبت ہے وہاں پر. وہ مقدس زمین کو اللہ نے اپنی زمین قرار دیا. تو ہر زمین برابر نہیں، زمین کا ہر خطہ برابر نہیں. اہمیت ہے، ہر جگہ کی اہمیت ہے، اور زمین کا وہ حصہ
جو منبر رسول اور خبر شریف کے درمیان کا حصہ ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، میری قبر، میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے۔ ساری زمین اللہ کی، لیکن یہ خصوصیت ہے اس حصے کی، یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، اور مدینے کی زمین ارض اللہ کہلاتی ہے۔ تو ہر مقام کی اہمیت ہے، ہر دن کی اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے 50,000 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی ایک عمرے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ تو ہر جگہ، ہر مقام، ہر دن کی اہمیت ہے، تمام برابر نہیں، ہر دن برابر نہیں، ہر زمین کا خطہ برابر نہیں، فضیلت ہے ہر چیز کو، بعض پر فضیلت دی گئی، فضل اللہ بعضهم علی بعض فرمایا گیا، بعض کو بعضوں پر فضیلت دی گئی۔ تو انسانوں میں فضیلت، زمین میں فضیلت، مہینوں میں فضیلت، دنوں میں فضیلت، ہر چیز کو آپس میں ایک دوسرے میں فضیلت دی گئی ہے۔ تو ہر دن برابر نہیں، بعض دن ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہے، تو ان دنوں کو خصوصیت حاصل ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام روز عاشورہ ہے، 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں یہ وہ عظمت، وہ فضیلت والا دن ہے کہ جس میں خداوند قدوس کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اسی دن بعض انبیاء اور رسولوں کی پیدائش ہوئی، اور بعض نبیوں اور رسولوں کو اسی دن نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اور بہت سے خاصان خدا، انبیاء و اولیاء خاص معجزات و کرامات کی دولتوں سے مالا مال کیے گئے۔ اسی دن بے شمار محبوبان خدا کی دعائیں مقبول اور مرادیں پوری ہوئی۔ تو یوم عاشورہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ مرادوں کے پورا ہونے کا دن ہے، یہ اہمیت کا دن ہے۔ یہ اسی دن یوم عاشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین، قلم اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ابو الانبیاء، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی، تو اللہ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو نبی کی دعا اس دن قبول ہوئی، تو اولاد سیدنا آدم کو چاہیے کہ اس دن خصوصیت سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ وسیلے سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں اس دن قبول ہوں گی، کیونکہ ابو البشر کی دعا قبول ہوئی اور سید المرسلین کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی۔ تو امت رسول کو چاہیے کہ اپنے نبی کے وسیلے سے اس دن خصوصی دعائیں کرے، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی اس دن۔ اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور یوم عاشورہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ یوم عاشورہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یوم عاشورہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ یوم عاشورہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، اور یوم عاشورہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات بخشی۔ یہ ظالم کے ظلم سے نجات بخشی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اللہ نے
فرعون کو غرق کر دیا اس دن. تو اس دن دین کے دشمنوں کو غرق ہونے، تباہ ہونے کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ جو دین کے دشمن ہیں، جو جابر و ظالم حکمراں ہیں، ان کو ختم کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی جو دہشت پھیلا رہے ہیں مولا، اس دن ان کو ختم کر دے. جابروں کو، ظالموں کو، جیسا تو نے فرعون کو غرق کیا ویسا اس دن ان کو بھی غرق کر دے. خصوصی دعائیں کرے اس دن. اور عاشورہ کے دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. یوم عاشورہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی. اور یوم عاشورہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زندہ و سلامت نکالے گئے. یوم عاشورہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی. یوم عاشورہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اسی دن وہ یہودیوں کے ظلم سے نجات پا کر آسمان پر اٹھا لیے گئے. 10 محرم یوم عاشورہ. یہود اور نصارہ ان کے عقیدے یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی. یہ دونوں غلط، دونوں باطل. وما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ پھانسی دی گئی ہے. بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے اوپر اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. اللہ نے ان کو آسمانوں پر نزول ہوا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. تو عاشورہ کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. تو یہ نجات کا دن ہے. تمام انبیاء کو بھی اپنے ظالم وہ جابر لوگوں سے نجات ملی اس دن. اور اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا یوم عاشورہ. اور یوم عاشورہ کوفہ کے فریب کاروں نے نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. یوم عاشورہ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یزیدیوں کو اس دن ختم فرما دے، انہیں غرق کر دے جس طرح فرعون کو غرق کیا تھا. اللہ اس دن ان یزیدیوں کو اور ہم نواؤں کو، یزید کے چاہنے والوں کو اس دن ختم فرما دے، ان پر عذاب نازل فرما. اور یوم عاشورہ دنیا میں پہلی مرتبہ بارش ہوئی. اور یوم عاشورہ ہر سال قریش مکہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے. اور یوم عاشورہ قیامت قائم ہوگی. قیامت کا دن یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کو ہوگا. نزہۃ المجالس میں بہت سی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آپ وہاں پر ملاحظہ فرما لیں. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں کہ شب عاشورہ کو فضیلت والی راتوں میں شمار کیا ہے اور اس رات میں کثرت نوافل کی خاص تاکید فرمائی ہے. کثرت سے نوافل ادا کریں، پہلے فرائض ادا کریں، جو آپ کے قضا نمازیں قضا ہو چکی ہیں پہلے ان کو ادا کریں. آپ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے، اگر وہ کسی کے تمام نمازیں ادا ہو چکی ہیں تو وہ نوافل ادا کریں. پہلے خرچ دیا جائے، بعد میں خیرات کیا جائے. تو اسی طرح پہلے فرائض کی تکمیل کی جائے،
جتنے بھی آپ کے نمازیں چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں پہلے ان کو ادا کریں اس دن، اور ہر دن ادا کریں آپ، ہر نماز کے بعد اس نماز کی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ ادا کرتے رہیں آپ. اور فضائل الشہود والاعمال والایام میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں. گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں حاصل ہوں گی. مجھے مسلسل واٹس ایپ پہ سوالات آ رہے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس دن عبادت کا ثواب دے گا؟ اور وہ شمار کر رہے ہیں کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب، کیلکولیشن ہو رہا ہے کہ اللہ کتنا ثواب دے گا، کہ 4 رکعت کا کتنا ثواب ہوگا، 2 رکعت کا کتنا ثواب ہوگا. حساب کتاب ہو رہا ہے، وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ثواب دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء بغیر حساب، اللہ کا فضل ہے، بے حساب بے شمار عطا فرماتا ہے وہ، تو اب حساب لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یقین کریں کہ وہ بے انتہا بے حساب نعمتیں عطا کرتا رہے گا. آپ اس کے فضل کے طالب رہیں، بس عبادت کرتے جائیں، حق بندگی ادا کریں. آپ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، آپ عبادت کرتے چلے جائیں اور اللہ کے فضل کے امیدوار رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، بے حساب عطا کرے گا، آپ حساب نہ لگائیں. عاشورے کا روزہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. 9 اور 10 محرم 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. اس روزے کا ثواب بہت بڑا ہے. 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل محرم یعنی عاشورہ کا روزہ ہے. خصوصیت سے اس دن روزہ رہنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بعد طوفان جب سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے اور تمام کشتی والوں نے، یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں نے بھی روزہ رکھا. اللہ اکبر. تو یہ انبیاء کی سنت ہے، چرندوں نے بھی روزہ رکھا، پرندوں نے بھی روزہ رکھا، تو ساری مخلوق کی سنت ہو گئی. تو اس دن خصوصیت سے روزہ رکھنا چاہیے. اور صحیحین کی حدیث ہے، صحیحین سے مراد بخاری شریف و مسلم. جب کبھی صحیحین کا ذکر ہو یا متفق علیہ لکھا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بخاری و مسلم شریف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو دریافت فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا اس لیے کہ عاشورہ ایک بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق فرما دیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تو تمہاری بنسبت ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور ساری امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا.
بعض حضرات کے دل میں دماغ میں کجی رہتی ہے، ہر وقت وہ تنقیدی انداز میں مطالعہ کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے قرآن کا بلکہ اور حدیثوں کا مطالعہ جو ہے اس میں عیب تلاش کرنے، نقص نکالنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ پہلو بتایا گیا ہے، یہ تنقید، یہ گرفت، یہ کمزوری ہے، یہاں پر یہ علم کی نفی ہو رہی ہے. دیکھو تو اب یہاں پر بعض بدباطن یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت کیا کہ تم روزہ کیوں ہے، تو معاذ اللہ آپ کو وہ دن نہیں معلوم تھا کہ وہ عاشورہ کا دن ہے. تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اور یہودیوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. تو یہود کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورے کی اہمیت معلوم ہوئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا بھی علم ہوا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو یہ علم رسول کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے سوال جو ظاہر کرنے کے لیے، سب کے علم میں لانے کے لیے، یہ بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے. العلم خزانہ و سوال مفتاح، علم خزانہ ہے، سوال اس کی کنجی ہے. تو سوال کر کے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آخر مقصد کیا ہے. تو ان کی زبان سے کہلوانا مقصد تھا، لا علمی مراد نہیں ہے وہاں پر کہ نبی کی لا علمی کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خالہ ہی عصایا، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، یہ ڈنڈا ہے، میں اس سے کیا کرتا ہوں. میں آپ نے اپنے کام بتائے، میں یہ فلاں کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں. لکڑی کا جو استعمال بتایا آپ نے، تو کیا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہیں تھی وہ بات؟ علیم و خبیر ذات کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے؟ تو وہاں پر ظاہر کرنا مراد ہے. وہاں سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ دیکھ لو کیا ہے ہاتھ میں تمہارے، ڈنڈا ہے، ڈنڈے سے تم کیا کام کرتے، یہ ہے. اچھا اب اس ڈنڈے کو زمین پر ڈال دو، اب کیا ہوگا؟ یہ اژدہا بن جائے گا. تو وہاں پر کہلوایا گیا کہ یہ جو لاٹھی ہے، لاٹھی کیا کرتی ہے، بتانا مقصد ہے وہاں پر. تمہاری لاٹھی تو یہ کام نہیں کرتی کہ اژدہا تو کبھی نہیں بنی یہ لاٹھی، اب اژدہا بننے والی ہے اور فرعون کے ان سانپوں کو نگل جانے والی ہے. یہ اژدہا ان سانپوں کو نگلے گا اب یہ. تو اسی لیے یہاں پر سوال کیا گیا وہاں دل کا بھی امینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے ان یہودیوں سے سوال کیا کہ تم روزہ کیوں ہے، اس وجہ سے. تو اب وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہمارا تو زیادہ حق ہے، وہ تو نبی ہیں، تم تو ان کے باغی ہیں، تم تو انبیاء کے گستاخ ہے. یہود کا تو انبیاء سے کوئی تعلق نہیں، دعویٰ تو صرف ماننے کا ہے لیکن گستاخ ہے وہ. تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت ظاہر کرنے اور زیادہ حق ظاہر کرنے کے لیے فرمایا وہ، اور فرما دیا کہ اس دن روزہ رکھنے تو ہمیں زیادہ ضروری ہے. تو امت میں یہ بات کو واضح کرنا مقصد تھا، لا علمی نہیں ہے وہ نبی کی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو اس کا حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشورہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اب یہود کی مخالفت، ان کی مخالفت میں 2 دن 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے. تو روزہ ختم نہیں کیا گیا، ایک دن اور بڑھا دیا گیا، عبادت میں اضافہ کیا گیا.
عبادت کو ختم نہیں کیا گیا. تو اگر مشابہت ہو رہی تو زیادتی ہونا چاہیے. وہ لوگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے زیادہ کر کے اس مشابہت کو ختم کریں. نسائی شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 عمل ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا. عاشورے کا روزہ، 10 ذی الحجہ کا روزہ، اور ہر مہینے کا 3 روزہ، یعنی 13، 14، 15 ایام بیض کے روزے جو ہے، اور فجر سے پہلے 2 رکعت نماز. فجر کی 2 سنت جو ہے، سنت موقعہ، یہ کبھی آپ نے نہیں چھوڑا. یہ اگر کسی کی 2 رکعت سنت اگر چھوٹ گئی تو اسے چاہیے کہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے یہ 2 رکعت ادا کر لیں، یا ظہر سے پہلے یہ 2 رکعت سنت ادا کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم زینت یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اس نے سال بھر کے فوت شدہ روزوں کو پا لیا. یعنی اجر مقصود ہے یہ بتانا کہ نوفل روزے اہمیت کا حامل ہے، یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ روزہ. اور انیس الواعظین میں لکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن رو رہے تھے. لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں امسال بیماری کی وجہ سے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ سکا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اسی لیے افسوس کر کے میں رو رہا ہوں کہ امسال اس فضیلت سے میں محروم رہ گیا ہوں. یعنی کہ عاشورہ کا جو اہم ترین روزہ ہے میرے سے چھوٹ گیا ہے، تو اسی افسوس میں آپ رو رہے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ عاشورہ کا روزہ کتنا اہم ہے. اور ایک عجیب حکایت بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرد مومن جو کفار کی قید میں تھا کسی طرح نجات پا کر قید سے نکل گیا. کفار نے اس کو حملہ کر کے دوبارہ گرفتار کرنا چاہا. عاشورہ کا دن تھا اور یہ مرد مومن روزدار تھا. جب اس کو اپنی گرفتاری کا یقین ہو گیا تو اس نے یوں دعا مانگی کہ یا اللہ روز عاشورہ کے صدقے، اس روز عاشورہ کے صدقے میں مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما. تو فوراً دعا قبول ہو گئی. تو ظالم کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس دن خصوصیت دعا کریں. ظالم و جابر کے شر سے بچنے کے لیے خصوصیت سے اس دن دعا کریں. دشمنوں کے غرق ہونے کا دن ہے. فوراً دعا قبول ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اندھا کر دیا اور یہ مرد مومن نجات پا گیا اور بھاگتے بھاگتے افطار کا وقت آ گیا اور یہ ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل سکی. مجبوراً بھوکا پیاسا سو گیا. پھر ناگہاں ایک فرشتہ آیا اور اس کو ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرایا. یہ مرد مومن اس واقعے کے بعد 20 برس تک زندہ رہا مگر اس کو بھوک پیاس نہیں لگی اور کبھی کھانے پینے کی حاجت نہیں پڑی. ایک حکایت ہے یہ. تو بہرحال عاشورے کے دن روزہ رکھنا فضیلت کی بات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 کو روزہ رکھنے کا فضیلت بیان فرمائی ہے. اور یہاں ایک نقطہ ملاحظہ فرمائی ہے کہ سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، 9 اور 10، کہ اس دن فرعون غرق ہوا. دشمن کے غرق ہونے، دشمن کے تباہ ہونے، دشمن دین کے ختم ہونے کی خوشی منانا بھی جائز ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کی خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے. تو جو دین کا دشمن ہے، جو دین کا باغی ہے، جو دین کا حملہ آور ہے اور جو دین کے لیے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ظالم و جابر حکمران بھی اگر اس دن ختم ہو جائے
تو اس کے لیے خوشی منانے کا دن ہے یہ. تو اگر کوئی منصب سے ہٹ گیا، اگر کوئی ظالم و جابر اگر حکمران، تو خوش منانا چاہیے. تو اس واقعے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی جابر و ظالم ختم ہو جائے، مر جائے، غرق ہو جائے، منصب سے ہٹ جائے، عہدہ چھین لیا جائے اس کا، تو اس دن خوشی منانے کا دن ہوتا ہے وہ. عاشورہ کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب تحریر کیا ہے. بعض علماء نے ان کو ارشاد نبوی قرار دیا ہے، اور بعض نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا ہے. بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، لہذا ان کو کرنا چاہیے. یعنی فضائل کی کتابوں میں فضائل الشہور اور انیس الواعظین مختلف کتابیں ہیں جو فضائل سے متعلق ہیں، ان میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے اس دن، صدقہ کرنا، نماز نفل پڑھنی چاہیے، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ اخلاص مکمل، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور علماء کی زیارت کرنا چاہیے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، اور بعض کتابوں میں مریضوں کی بیمار پرسی کرنا اور دشمنوں سے ملاپ کرنا، دعا کرنی بھی ہے لکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے رزق میں فراغی و کشادگی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. تو اس دن نیک اعمال، خیر خیرات کریں، دستر کو وسیع کریں. آپ ماہ محرم میں 10 دنوں تک، خصوصاً عاشورہ کے دن شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کوئی شربت، کوئی شیرنی، کوئی گوشت، کوئی روٹی، کوئی بوٹی، مختلف فاتحہ کرتے ہیں. تو یہ سب کرنا جائز ہے، ایصال ثواب ہے. یہ اہل سنت کے نزدیک یہ سب کام جائز ہیں. اور اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ اپنی کسی بھی مالی یا بدنی عبادت کا ثواب کسی بھی صاحب ایمان مردہ یا زندہ کی روح کو پہنچانا درست و جائز ہے. اور اس مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں مذہبوں کے اماموں کا اتفاق ہے. تو یوم عاشورہ کثرت سے خیر خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، دستور کو وسیع کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یوم عاشورہ اور 9 محرم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے عبادات اور دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.